یہ 27ویں آئینی ترمیم ویسے اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ موقع تھا ابھی آپ کے پاس کہ اس شہر کے لیے آپ حاصل کر لیتے. لیکن ہمیشہ یہ ہوا ہے ایم کیو ایم کا کہ ایم کیو ایم نے اس شہر کے لیے کچھ حاصل نہیں کیا. مجھے افسوس ہو رہا تھا حنیف عباسی صاحب پہ کہ کب تک اٹھاؤ گیری کرتے رہو گے، کب تک لوگوں کی چمچہ گیری کر کے عہدے حاصل کرتے رہیں گے. یہ لوگ واپس آئے تھے دبئی سے اور الطاف حسین کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی، بڑا روئے تھے، بہت روئے تھے وہ اپنے قائد کے خلاف، اور قائد نے تباہ کر دیا، اس قوم کو ختم کر دیا، مہاجر قوم قاتل بن گئی، دہشت گرد بن گئی. الطاف بھائی نے ایم کیو ایم کے ان لوگوں کو جو قائد سمجھتے تھے اپنے آپ کو، جو اپنے آپ کو رہنما سمجھتے تھے، ان کو کتنی گالیاں دی ہیں یہ نبیل قبول صاحب نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں انکشاف کیا ہے. 35-40 سال ہو گئے ڈرامہ بازی کو دیکھتے ہوئے. پیپلز پارٹی ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم. 40 سال 30 سال کم نہیں ہوتے ہیں، اس شہر کو برباد کر دیا آپ لوگوں نے. اور پھر انیس قائم خانی نے غالباً یا غالب مقبول صدیقی نے کسی نے کہا ان سے الطاف بھائی سے کہ الطاف بھائی نبیل قبول صاحب کو سلام کر رہے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہاں دوسرا بیٹھا ہوا ایک بندہ، اور وہ پھر خاموش ہو گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایچ ایس اسپیکس. کراچی کے اندر جس کا دل چاہتا ہے وہ آ کے کراچی والوں کو بیوقوف بنانے کھڑا ہو جاتا ہے. میں آج بات کروں گا حنیف عباسی صاحب کی، جو کہ مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں اور پاکستان اور وزیر ریلوے اس وقت ماشاء اللہ سے. کہتے ہیں کہ ٹی سی، میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن آپ اس کو ٹیک کیئر میں لے لیے گا، یہ ہر جگہ کی ضرورت بن گئی ہے. اور شاید ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھے بغیر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری اوقات کیا ہے، ہمارا پورٹ فولیو کیا ہے، ہم ٹی سی کرنے سے باز نہیں آتے. تو آج میں آپ کو حنیف عباسی صاحب کے وہ جملے بھی دکھاؤں گا جو کہ انہوں نے اب اس مسئلے میں استعمال کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم کے رہنما اور وزیر صحت، وہ پھر سے ایک دفعہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پھر وہی پرانے راگ رکھتے ہیں کہ ایک اور صوبہ بننا چاہیے، 5واں صوبہ بنایا جائے، اور وہ 27ویں آئینی ترمیم اور فلاں ڈھماکہ. جب ان کے بعد تنقید کے تیر چلے تو ان کو یاد آ گیا. اور آخری بات وہ یہ کہ الطاف بھائی نے اپنے قائدین کو معذرت الطاف بھائی نے ایم کیو ایم کے ان لوگوں کو جو قائد سمجھتے تھے اپنے آپ کو، جو اپنے آپ کو رہنما سمجھتے تھے، ان کو کتنی گالیاں دی ہیں یہ نبیل قبول صاحب نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں انکشاف کیا ہے. یہ آج کے اس ویلاگ میں موجود ہے، دیکھتے رہیے گا، ہمیشہ اسپیک اور شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. سب سے پہلے حنیف عباسی صاحب کی طرف آتے ہیں. میں حنیف عباسی صاحب کی کل کی تقریر سن رہا تھا جس میں وہ کراچی تشریف لاتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اور وزیر ریلوے ہیں وہ، اور وہ کراچی تشریف لاتے ہیں اور کراچی میں وہ یہ بات کہتے ہیں، مطلب وہ خطاب کر رہے ہیں، میں آپ کو خطاب سنواتا ہوں جس میں وہ یہ بات کہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی مغلیہ دور میں داخل ہو گئے ہیں، اور حنیف عباسی صاحب ایک وزیر ہیں جو تخت پہ بیٹھے ہوئے اپنے شہنشاہ سے وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی، آپ کراچی تشریف لائے، اتنا بڑا احسان عظیم کر دیا. آپ پاکستان کے وزیر اعظم، اسلام آباد میں رہنے والے، پنجاب گھومنے والے، لاہور میں رہنے والے، آپ کراچی تشریف لے آئے، بڑی مہربانی آپ کی، کراچی والوں پہ آپ نے رحم کر دیا، آپ نے بڑا کام کیا وزیر اعظم صاحب، آپ پہ بڑی مہربانی، آپ نے اتنا وقت نکالا. مجھے افسوس ہو رہا تھا حنیف عباسی صاحب پہ کہ کب تک اٹھاؤ گیری کرتے رہو گے، کب تک لوگوں کی چمچہ گیری کر کے عہدے حاصل کرتے رہیں گے یہ لوگ. مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ کراچی ہے جو کہ حنیف عباسی جیسے لوگوں کو پالتا ہے. یہاں سے 60 سے 65% ریونیو دیا جاتا ہے، یہاں سے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. یہ وہ کراچی ہے جن کے اوپر موٹر سائیکلوں پہ 25-25 ہزار روپے کے چالان کروائے آپ لوگوں نے، اور آپ اس کراچی میں وزیر اعظم صاحب کے آنے پہ فرما رہے ہیں کہ بہت مہربانی، بڑی مہربانی آپ کی، بھائی آپ اس تشریف لے آئے. آپ تو حنیف عباسی صاحب یاد ہوگا آپ کو، آپ اسی طرح کے الفاظ اس وقت بھی استعمال کیا کرتے تھے. اور ہاں، آپ نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ کی دور اندیشی، آپ کی تربیت، آپ کی رہنمائی، اس کی وجہ سے تو ہم یہاں پہنچ گئے، نہیں تو ہم تو مزید ختم تھا، ملک تو تباہ برباد ہو گیا تھا، ملک میں کچھ بچا ہی نہیں تھا. تو محترم پہلے تو آپ ان کے الفاظ سنیے گا، اس کے بعد میں آگے بات کرتا ہوں آپ سے کہ یہ اسی طرح کے الفاظ اور کہاں ادا اور کس کے لیے ادا کرتے رہے. سب سے پہلے جناب پرائم منسٹر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی مصروفیات میں سے اپنا وقت نکالا اور کراچی اسٹیشن کی اپگریڈیشن اور شالیمار ایکسپریس کی اپگریڈیشن کے انوگریشن کے لیے یہاں تشریف لائے. میں سی ایم سندھ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ بھی آج، اور ان کے وزراء کا بھی، اپنے فیڈرل منسٹرز کا بھی، ایکسیلنسیز، ایمبیسڈرز، میرے کولیگ ایم این ایز، میرے ریلوے کے جتنے لوگ یہاں پہ جنہوں نے دن رات محنت کی میرے ساتھ پورے پاکستان کے اندر. جناب وزیر اعظم، یہ کوئی صدیوں کی بات نہیں ہے، یہ جو کچھ آپ نے اس ڈاکومنٹری میں دیکھا یہ 8 ماہ کی بات ہے. اور میں پبلکلی ایک چیز کو اکنالج کرنے لگا ہوں، اور میں کسی چیز کو بھی پبلکلی اکنالج کرنے میں مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی جہاں سے میں مستفید ہوا ہوں یا جہاں سے میں نے کچھ رہنمائی حاصل کی ہو. تو جناب وزیر اعظم،
یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں تو یہ ریلوے کے افسران بھی شروع میں شاید سمجھ رہے تھے کہ یہ 12 بجے یا 2 بجے اٹھ کے آنے والا منسٹر ہوگا، ایک پریسر کی اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ بعد میں ان کو پتا چلا کہ اس کا استاد کوئی اور ہے۔ اس خاکسار کو جو جلا بخشی اور جو آپ نے میری ذمہ داری، ڈفرینٹ ذمہ داریاں مجھے پنجاب میں دیں اور پھر فیڈرل میں دیں، اور آپ کی رہنمائی تھی، تو الحمدللہ وہ میٹرو راولپنڈی اسلام آباد جو شاید 3 سال میں نہ بنتی، آپ نے 9 مہینے کا ٹارگٹ دیا اور ہم نے مکمل کر کے آپ کی سپرویژن میں اور آپ کی رہنمائی میں اس کو مکمل کیا۔ اسی طرح کے بہت سے میگا پروجیکٹ ہیں، میں یہاں پہ ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اکنالج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی کو اپنا استاد مانتا ہوں سیاست کے اندر، اگر کسی کو اپنی کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے جس کو میں رہنمائی حاصل کی ہے اور یہ جو کام کرنے کی لگن ہے یہ موجود تھی، یہ میں نہیں کہتا جی، یہ موجود تھی، یہ بچپن سے ویلفیئر کا ایک جذبہ موجود تھا، لیکن اس کو جلا بخشنے میں آپ نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں پبلکلی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ آپ نے سن لیا، حنیف عباسی صاحب کا یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جماعت اسلامی کے جب وہ جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ وہ راولپنڈی سے 2003 میں غالباً جیت کر وہ پہنچے تھے پارلیمنٹ کے اندر، متحدہ مجلس عمل کی سیٹ پر۔ اس وقت ان کا میں نے خود تقریر سنی تھی، وہ مجھے کل ملی نہیں تو آپ کو سنواتا، وہ میں کہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ چینل کا وہ کوئی تھا پروگرام جس میں دکھایا جا رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ قاضی حسین احمد صاحب آپ جیسے رہنما، بالکل یہی الفاظ تھے، قاضی حسین احمد صاحب آپ جیسے رہنما، آپ جیسے لوگ اگر اس ملک میں نہیں ہوتے اس ملک کا کیا ہوتا۔ قاضی حسین احمد صاحب آپ کی دور اندیشی، آپ کی رہنمائی کی وجہ سے تو میں یہاں پہنچا ہوں، نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حنیف عباسی صاحب خود کچھ اپنے لیے بھی کچھ کر لیتے ہیں، خود اپنے تہے میں کچھ کر کے دکھائیں، کچھ آپ کے اندر بھی کوالٹی ہونی چاہیے۔ صرف اٹھاؤ گیری تو بہرحال مناسب نہیں ہے۔ ہمارا المیہ یہی ہے کہ کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہے، آپ کی اپنی بقا، آپ کی اپنی فیکٹریوں کی بقا، آپ کی اپنی جائیداد کی بقا، آپ کی بقا جو ہے وہ اس میں شامل ہے کہ آپ ان لوگوں کی اٹھاؤ گیری کریں اور اس کے بعد آپ معذرت کے ساتھ، بعض یہ جملے استعمال کر رہا ہوں میں، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنے الو سیدھا کرتے ہیں۔ آج آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے سب کچھ، وزیر اعظم صاحب بڑے زبردست نظر آ رہے ہیں، آپ ہی وہ تھے جو مسلم لیگ کے خلاف بولا کرتے تھے، آپ ہی وہ لوگ تھے نواز شریف کو ڈھکے تو نہ جانے کیا کچھ کہتے تھے، آج آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا المیہ ہے کہ وہ لوگ جو کل تک کسی اور پارٹی کے رہنما کے گن گاتے ہیں بیٹھ کے، بعد میں جب وہ چھوڑتے ہیں تو اسی پارٹی کے رہنما کو وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ موجود ہیں، شاہ یہ قریشی صاحب بھی ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال ہیں ایم کیو ایم کی جانب سے، اگر آپ دیکھیں مصطفیٰ کمال، انیس غائب خانی، خالد مقبول صدیقی، یہ وہ لوگ، یا پیپلز پارٹی سے بہت سارے لوگ جو ادھر گئے، جب پی ٹی آئی میں گئے، جب وہ پی ٹی آئی سے نکلے تو دوسری طرف گئے تو انہوں نے عمران خان کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو المیہ ہے نا ہماری یہ کیچڑ سیاست میں، گندگی کہ کوئی نظریہ نہیں ہے۔ آپ اگر لیفٹسٹ ہیں تو لیفٹسٹ رہیں، اگر آپ ادھر رائٹسٹ ہیں تو رائٹسٹ رہیں، اگر آپ کسی سیاسی پارٹی میں ہیں تو بھائی سوچ سمجھ کے جائیں نا۔ محض اپنے مفادات کے لیے کسی سیاسی پارٹی میں جانا اور پھر سے اپنے مفادات حاصل کرنا، یہ قوم کو بھی تقسیم کرتا ہے، یہ اس ملک میں گندگی پھیلاتا ہے، اس ملک میں کوئی نظریاتی سیاست نہیں رہ گئی ہے، سب کو پتہ ہے۔ یعنی خان صاحب کا جملہ کتنا مشہور ہے، یو ٹرن، میں نے تو یو ٹرن لیا تھا، وہ یو ٹرن اتنا مشہور ہوا کہ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جھوٹ ہے، جھوٹ بولنے کو یو ٹرن کا نام دیتے ہیں۔ وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ مجبور قوم ہیں جو کہ ان جیسے رہنماؤں کو رہنما ماننے پر مجبور ہے، اور یہ جو لوگ کرتا دھرتا ان جیسے رہنماؤں کو لے کر آتے ہیں، پک کرتے ہیں، پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے، اس کو لا کے ادھر بٹھا دیا، اس کو لا کے ادھر بٹھا دیا۔ جب پاکستان تحریک انصاف بنی تھی تو کیا ہوا تھا؟ اسی طرح کے لوگوں کو ان پارٹیوں سے توڑا، اس پارٹیوں سے توڑا، اس پارٹی میں گھسایا اور تحریک انصاف کو اوپر لے کے چلے گئے۔ پھر تحریک انصاف کو بٹھانے کا وقت آیا، تحریک انصاف سے معاملات خراب ہو گئے، آپ کی گڈ لسٹ میں نہیں تھے وہ، تو اس کے بعد وہاں سے لوگوں کو توڑا اور ان کو پیپلز پارٹی میں گھسایا، کسی کو نون لیگ میں گھسایا، کسی کو کہیں گھسایا، اور اس کے بعد آپ نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو خدا کے واسطے اس ملک کے اندر صحیح سیاسی رہنما، مخلص سیاسی رہنما، وہ سیاسی رہنما جو بھلے کسی اور نظریات پہ تعلق رکھتا ہو، بھلے وہ لیفٹسٹ ہو، بھلے رائٹسٹ ہو، بھلے وہ کسی اور سیکولرزم پہ تعلق رکھتا ہو، بھلے کمیونزم پہ تعلق رکھتا ہو، لیکن جس کے ساتھ ہو اس کے ساتھ مخلص ہو۔ خدا کے لیے یہ سیاست آنی چاہیے۔ آئیے دوسری جانب چلتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے کل دھواں دھار پریس کانفرنس کی، اور پھر مجھے ان کی اس پریس کانفرنس میں وہ یاد آ گیا جب وہ واپس آئے تھے دبئی سے اور اللہ حسین کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی۔ وہ بڑا روئے تھے، بہت روئے تھے وہ اپنے قائد کے خلاف، اور قائد نے تباہ کر دیا، اس قوم کو ختم کر دیا، مہاجر قوم قاتل بن گئی، دہشت گرد بن گئی۔ اور کل ان کی پریس کانفرنس تقریباً ایسی تھی، وہ جوش جذبے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے اندر مکمل یہ ان کی کوشش تھی کہ تقریر کریں، وہ اپنے اندر جوش دکھائیں، لیکن ان کی
الفاظ سے پتہ چل رہا تھا کہ جو الفاظ وہ ادا کر رہے ہیں اس الفاظ میں سچائی نہیں ہے, اس الفاظ میں جھوٹ شامل ہے. ان کے الفاظ ان کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے, کیونکہ وہ ہمیشہ ڈیل کرتے رہے. ایم کیو ایم کا المیہ یہی ہے, ایم کیو ایم نے کراچی کے لیے ہمیشہ ڈیل کیا ہے, کراچی والوں کے ساتھ ڈیل کیا ہے, ہمیشہ کراچی والوں کو دھوکہ دیا ہے. اور ابھی جب 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ آیا ہے اور مصطفیٰ کمال صاحب پہ یا ایم کیو ایم پہ جب انگلی اٹھی ہے کہ تم نے 27ویں آئینی ترمیم میں پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا تم نے ساتھ دیا ہے, تو تم نے کیوں نہیں کراچی والوں کے لیے کچھ مانگا؟ بلدیاتی بل جس پہ بڑا شور مچایا تھا وہ بل کیوں نہیں مانگا؟ تو وہ اب کل ایک پریس کانفرنس لے کے بیٹھ گیا اور رونا شروع کر دیا انہوں نے کہ بھائی میں تو بہت شریف آدمی ہیں, ہم لوگ الطاف بھائی جب سے گئے ہیں بہت معصوم ہو گئے ہیں, بوری بند لاشوں کا معاملہ بھی ختم ہو گیا ہے, دہشت گردی بھی ختم ہو گئی ہے, اب تو ہم وہ والے لوگ ہی نہیں رہ گئے. اس لیے ہم سے حکومت نے کہا کہ بھائی ابھی ہم بہت مجبور ہیں, لہٰذا ابھی آپ کچھ نہ کریں, ہم انشاءاللہ 28ویں بل میں ترمیمی بل میں آپ کے ساتھ ہم کوآپریٹ کریں گے اور یہ بل منظور کر لیں گے, بلدیاتی بل. اور آپ اتنے معصوم آدمی تھے, آپ نے کہا ہاں بھائی حکومت صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے کہا ہم معصوم لوگ ہیں, ہم مان گئے. کس کو سمجھتے ہیں, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ اس شہر کو ہمیشہ آپ نے بیوقوف بنایا ہے. یہ 27ویں آئینی ترمیم ویسے اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ موقع تھا ابھی آپ کے پاس کہ اس شہر کے لیے آپ حاصل کر لیتے. لیکن ہمیشہ یہ ہوا ہے ایم کیو ایم کا کہ ایم کیو ایم نے اس شہر کے لیے کچھ حاصل نہیں کیا ہے, اس شہر کو کچھ نہیں دیا ہے. البتہ اپنے لیے بہت کچھ حاصل کر لیا, ان کے رہنماؤں نے اپنے لیے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے. وہ الطاف بھائی اگر وہاں سے تقریر کر کے چلا رہے ہوتے تو غلط نہیں چلا رہے ہوتے وہاں سے, وہ کہ جب انہوں نے ان لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گھروں سے اٹھا کے, چھوٹے چھوٹے علاقوں سے اٹھا کے پارلیمنٹ تک پہنچایا, ان کو ایک نام دلوایا, تو یہ بکھر گئے, یہ پلٹ گئے فوراً. اور انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی, اپنے آپ کو آگے بڑھایا, اپنی پوسٹنگ کروائی, اپنے رشتہ داروں کو کھپایا. وہ جو ایم کیو کا کارکن ہے, وہ جو مہاجر کارکن ہے, وہ جو اردو اسپیکنگ کارکن ہے, جو کھمبوں پہ چڑھ کے جھنڈے لگاتا ہے, وہ جو گولیاں کھا کے مر گیا ادھر پورے 30-35 سال کے اندر, کتنے لوگ اس میں قتل کر دیے گئے. آپ نے ان کے گھروں کے لیے کیا کیا؟ میں خود پرسنلی جانتا ہوں بہت سارے گھروں کو جو بیچارے اس وقت جن کے گھروں میں سے اگر لاشیں اٹھی ہیں تو ان کے گھر میں کرام آج تک مچا ہوا ہے, چاہے وہ 30 سال گزر گئے ہو یا 20 سال گزر گئے ہوں. کیا کیا آپ نے ان لوگوں کے لیے؟ چند ایک کو چھوڑ کے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے آپ کو بنایا. ہاں آپ کے قائد تحریک ادھر ہوتے تو شاید کچھ نہ کچھ ہو جاتا, لیکن بہرحال ان کا بھی اپنا ایک مفاد ہے کہ وہ 92 میں یہاں سے اپنے خود سے بھاگ گئے یہاں سے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اور جب بھی وہ کہتے ہیں میں آ رہا ہوں یہاں سے, آپ لوگ کہتے ہیں نہیں الطاف بھائی بالکل مت آئیے گا, آپ کی جان کو بہت خطرہ ہے. یہ ڈرامہ بازی ہم دیکھتے رہے مسلسل, اور الطاف بھائی وہاں پر ہیں, اور الطاف بھائی نے وہاں پر یہی گل گلائے کہ اپنے آپ کو بنایا انہوں نے. تو مصطفیٰ کمال صاحب اور پھر دوسری آ رہی پیپلز پارٹی, شرجیل انعام میمن صاحب جو ہے وہ آگے کل وہ بھی پریس کانفرنس کرنے بیٹھ گئے, انہوں نے ایم کیو ایم کو لکھاڑنا شروع کر دیا. 35-40 سال ہو گئے اس ڈرامہ بازی کو دیکھتے ہوئے. پیپلز پارٹی ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی ایم کیو ایم, مسلم لیگ, پیپلز پارٹی ایم کیو ایم. 40 سال 30 سال کم نہیں ہوتے ہیں, اس شہر کو برباد کر دیا آپ لوگوں نے. جب آپ کے مفادات ہوتے ہیں تو آپ اٹھ کے 90 بھی چلے جاتے ہیں, جب آپ کے مفادات ہوتے ہیں آپ حیدرآباد بھی چلے جاتے ہیں, جب آپ کے مفادات ہوتے ہیں آپ یہاں سے اٹھ کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں تو آپ اٹھ کے اسلام آباد بھی چلے جاتے ہیں. جب آپ کو 27ویں ترمیم پاس کروانی ہوتی ہے, جب آپ کو 26ویں ترمیم پاس کروانی ہوتی ہے, جب آپ کو 18ویں ترمیم پاس کروانی ہوتی ہے تو آپ سب ایک ہو جاتے ہیں. جب آپ کو اپنی تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہیں تب ایک ہو جاتے ہیں, کوئی لڑائی نہیں ہوتی, کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اور جب کراچی والوں کے لیے کچھ مانگنے کی وقت آتا ہے تو آپ سب ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں. تو خدا کے واسطے کراچی والوں پر رحم کریں. کل نبیل کپور صاحب کا ایک ویلاگ میں سن رہا تھا, نبیل کپور صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا جس میں انہوں نے یہ فرمایا, اپنی باتیں بتا رہے تھے کہ الطاف بھائی سے جب انہوں نے جب پیپلز پارٹی چھوڑ کے الطاف حسین کے پاس آئے تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا, یہ شاید اور لوگوں کے لیے انکشاف ہو, ہمارے لیے تو نہیں ہے, کہ ایم کیو ایم کے اندر ایجنسی موجود تھی. ایم کیو ایم کے اندر ایک جاسوس نیٹ ورک تھا جو کہ لوگوں کی نیٹ ورکنگ کرتا تھا, لوگوں کی جاسوسی کرتا تھا. اور انہوں نے پھر نبیل قبول صاحب کی بھی جاسوسی کی. نبیل قبول صاحب جس سے ملتے تھے الطاف بھائی کا فون آ جاتا تھا پہلے ہی کہ آپ نے ان سے کیا بات کی ہے, یا ایم کیو والوں کا فون آ جاتا تھا. انہوں نے بتایا کہ اب وہ 90 پہنچے, 90 میں وہ اچانک رابطہ کمیٹی کے دفتر کے داخل ہو گئے, اور وہاں انہوں نے ان کو الطاف حسین کو دوسری طرف نہیں پتا تھا کہ نبیل قبول آ کے بیٹھ گئے. اور الطاف حسین نے لندن سے فون کیا ہے, اور بڑے بڑے رہنما جس کا نام انہوں نے نہیں لیا لیکن میں سمجھتا ہوں کس کا نام لیا ہوگا انہوں نے الطاف حسین نے مغرضات بکنا شروع کر دی, گالیاں دینی شروع کر دی. اور پھر انیس قائم خانی نے غالباً یا غالب مقبول صدیقی نے کسی نے کہا ان سے الطاف بھائی سے کہ الطاف بھائی نبیل قبول صاحب کو سلام کہہ رہے ہیں, تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہاں دوسرا بیٹھا ہوا ایک بندہ. اور وہ پھر خاموش ہو گئے. تو بھائی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, الطاف بھائی نے آپ کو بھی گالیاں دی ہوں گی, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ملی ہوں گی. آپ نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا, آپ وہاں چلے گئے, آپ نے ایم کیو ایم جوائن کر لی, آپ پی ٹی آئی جوائن کرنے والے تھے خود آپ کے بقول. تو الطاف بھائی کا جو کردار تھا آپ کو پہلے سے نہیں پتا تھا, یا ایم کیو ایم کا کردار نہیں پتا تھا آپ کو کہ ایم کیو ایم نے کیا کیا, یا آپ کی لڑائیاں کیا رہی ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ. المیہ یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ رہنما ہیں, نبیل قبول جیسے لوگ
الطاف حسین کے ساتھی لوگ، الطاف حسین، شرجیل انعام میمن، یہ مصطفیٰ کمال، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس شہر کو برباد کرنے میں مکمل کردار ادا کیا ہے۔ اس شہر میں نہ سڑکیں ہیں، نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی اورینج لائن ٹرین بنتی ہے تو وہ اسلام آباد میں اور لاہور میں پنڈی میں چلتی ہے، کراچی شہر میں نہیں چلتی۔ آپ کے یہاں سڑکیں بنتی ہیں تو لاہور میں بنتی ہیں، کراچی میں نہیں چلتی۔ تو لہٰذا یہ عوام کو سوچنے کی بات ہے کہ یہ لوگ پھر سے نورا کشتی کر رہے ہیں۔ کبھی پٹھان ماجی جھگڑا کرانے کی کوشش کرتے ہیں ہوٹل بند کرا کے تاکہ آپ ان کی سیاست چمک جائے، کبھی اس طرح کی ڈرامازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی سیاست چمک جائے۔ لہٰذا اب یہ بات تو عوام کو سمجھ میں آ گئی ہے، الحمدللہ کوئی نہیں نکلا ان کی اس ڈرامازیوں میں، لیکن ان کو بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ عوام آپ کو مسترد کر چکے ہیں۔ لہٰذا اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور چھوڑ دیں ڈرامازیاں، اور وہ لوگ جو کرتا دھرتا ان لوگوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں فارم 47 کی صورت میں، ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے کراچی والوں پر رحم کریں۔ کراچی والے بہت مشکل میں، کراچی والوں کو نہ تعلیم ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ صحت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کو دیں، انفراسٹرکچر دیں کراچی والوں کو۔ میں جو ویلاگ کر چکا تھا اس کے بعد ایک اور خبر آئی جس پہ ویلاگ کر رہا ہوں، اور یہ اس سے منسلک ہے، اس لیے ساتھ ساتھ ملا لیا ہے اس کو۔ اور اس میں ایم کیو ایم کے ایک کارکن، ایم کیو ایم کے کارکن ہے، اس کو امریکہ میں سزا دی گئی ہے، 8 سال کی سزا ملی ہے اس کو، کہکشاں حیدر نام ہے اس کا۔ اس ویلاگ کو اس کے ساتھ منسلک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس سے کنٹینیو ہے، اس کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ یہ تو ساری باتیں ایک جگہ ہو گئی جو آپ نے سنی ابھی ساری ایم کیو ایم کے حوالے سے، حنیف عباسی کے حوالے سے۔ لیکن دوسری جانب ایک خبر آئی ہے جس خبر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کے اندر پاکستان کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کہکشاں حیدر، 54 سالہ خاتون ہے، جن کو سزا دی گئی ہے، 8 سال کی جیل کی سزا لی ہے، وہاں کی عدالت نے دی ہے۔ اور کہکشاں حیدر پہ یہ الزام ثابت ہوا ہے کہ کہکشاں حیدر نے پاکستان کے اندر کراچی میں ایم کیو ایم کی کارکن کی حیثیت سے کراچی کے اندر ایک ٹارگٹ کلرز کو سپورٹ کرتی تھی، وہ ٹارگٹ کلرز کو پیسے فراہم کرتی تھی، وہاں جمع کرتی تھی پیسے ایم کیو ایم کے ہمدردوں سے، اور کراچی کے اندر اس کو دیا جاتا تھا ٹارگٹ کلرز کو اپنی کارروائیاں کرنے کے لیے۔ یہ کہکشاں حیدر وہی ہے جس کو 2021 میں عمر شاہد حیات نے جو ایس پی تھے CTT کے، انہوں نے ان کے بارے میں یہ بات بتائی تھی کہ ایک خاتون ہے کہکشاں حیدر جو کہ امریکہ میں ہے اور ان کا ایم کیو ایم لندن سے تعلق ہے، اور وہ ٹارگٹ کلرز میں کے سپورٹ میں ملوث ہیں، اور وہ ٹارگٹ کلرز کے ہیڈ کرتی ہے۔ اس پہ اس وقت کے جو مصطفیٰ عزیز آبادی تھے ایم کیو ایم کے رہنما رابطہ کمیٹی کے، انہوں نے اس بات کی تردید کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کہکشاں حیدر کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کہکشاں حیدر کو لندن ایم کیو ایم سے نکال چکے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن ابھی جو عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے وہاں کی امریکہ کی، اور انہوں نے FBI نے ساری تحقیقات کی ہے جس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے، اس میں کہکشاں حیدر نے پھر یہ بات تسلیم کی ہے، تمام الزامات تسلیم کیے ہیں جو اس پہ لگے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ 2023 میں اس نے یہاں کراچی میں اپنے ایک ساتھی کو کچھ پیسے بھیجے، اور اس نے اس کو ٹارگٹ دیا کہ 2 پیٹرول پمپس کو آگ لگا دو، پیٹرول پمپ پھینک کے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں پیٹرول پمپ پنجابی بولنے والے لوگوں کے تھے۔ تو اس کی نفرت کی انتہا یہ تھی کہ اس نے کہا اس کو آگ لگا دو، اور یہ کراچی کے اندر ایک دہشت گردی پھیلانا چاہتی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کراچی میں لسانی فسادات پیدا ہو جائیں۔ کہکشاں حیدر نے وہ پیسے ٹارگٹ کلرز کو دیے یا دہشت گردوں کو دیے، اور انہوں نے کارروائی کر دی۔ انہوں نے کہکشاں حیدر کو فون کیا، اور اس کے ساتھی نے فون کر کے بات بتائی کہ کام ہو گیا ہے، اور وہ دونوں پیٹرول پمپ جلا دیے گئے ہیں۔ کہکشاں حیدر بہت خوش ہوئی، اس نے کہا تمہیں انعام سے نوازا جائے گا، اور تم نے تو بڑا کام کر دیا ہے۔ لیکن اس کو اس وقت بڑی مایوسی ہوئی جب وہ نیٹ پہ سرچ کرتی رہی، اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اس نے کہا مجھے تصویریں بھیجو، اور جو ٹارگٹ کلر تھا یا وہ جو دہشت گرد تھا جس نے پیٹرول کو آگ لگائی تھی، اس نے کچھ تصاویر کہکشاں حیدر کو بھیجی جس پہ پیٹرول پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ کہکشاں حیدر بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کے کارندے نے اس کی ہدایت کے مطابق کام کر دکھایا، اور وہ پیٹرول پمپ کو بم سے اڑا دیا، وہ 2 پیٹرول پمپ جلا دیے گئے۔ لیکن اس کی دل کو تسلی نہیں ہوتی ہے، اور یہ نیٹ پہ سرچ کرنا شروع کرتی ہے کہ یہ خبر کیوں نہیں آئی اخبارات میں، کیوں نہیں شائع ہوئی، یا میڈیا پہ کیوں نہیں آئی۔ یہ خبریں شائع تلاش کرنا شروع کرتی ہے انٹرنیٹ پہ، تو اس پہ انکشاف ہوتا ہے کہ جس کو اس نے ہمدرد ایم کیو ایم کا سمجھ کے اس کو پیسے دیے تھے اس بات کے کہ وہ ٹارگٹ کلرز جا کے وہ پیٹرول پمپ کو بم سے اڑا دے، اس نے اس کو دھوکہ دیا۔ اس نے پیسے بھی لے لیے، اور اس نے اس کو پرانی تصویریں 2022 کی
تصویریں بھیجیں جس میں کوئی واقعہ ہوا تھا جس میں پیٹرول پمپ کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس میں 6 افراد جھلسے تھے. اس نے وہ تصویر بھیج دی اور ان کو کہا کہ دیکھو میں نے تمہاری کارروائی کر دی ہے. کہکشاں حیدر نے اس کو بہت سنائی. اس نے کہا تم ایم کیو ایم کے ساتھ مخلص نہیں ہو اور تم ایم کیو ایم کے کارکن نہیں ہو سکتے. یہ وہ ساری سٹوری ہے. جب ایف بی آئی کو پتہ چلی, ایف بی آئی نے اس پہ تحقیقات کی ہے اور پاکستان نے 2021 میں پاکستان کی جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے امریکہ میں تمام تفصیلات بھیجی تھیں اور اس کے بعد تحقیقات کا آغاز ہو گیا تھا. کہکشاں حیدر سے اس کے گھر پہ ایف بی آئی نے رابطہ کیا, اسے بیٹھ کے بات چیت کی. پہلے شروع میں وہ بار بار یہ کہتی رہی, جھٹلاتی رہی سارے الزامات کو. اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, میرا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بہرحال بالآخر اس نے ایف بی آئی کے سامنے قبولا کہ ہاں اس نے ایم کیو ایم کے ہمدردوں سے پیسے جمع کر کراچی کے اندر بھیجا اور کراچی میں اس کے ذریعے دہشت گردی کی اور ٹارگٹ کلرز کو وہ پیسے فراہم کیا کرتی تھی. یہ کہکشاں حیدر نے تسلیم کیا ہے. آپ کو یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ امریکی عدالت نے ایم کیو ایم کے بارے میں جب فیصلہ دیا ہے, کہکشاں حیدر کے بارے میں جب فیصلہ دیا ہے تو یہ اس کا کہا ہے کہ کہکشاں حیدر پاکستان کی علیحدگی پسند تنظیم مہاجر قوم موومنٹ سے تعلق رکھتی ہیں. یہ اس نے لفظ استعمال کیا ہے جبکہ وہ بین المتحدہ قوم موومنٹ ہے. اور ساتھ میں یاد رہے کہ کہکشاں حیدر وہ ہے جس کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ جو بلوچ علیحدگی پسند اور سندھی علیحدگی پسند جو ہیں ان کی اس نے حمایت کی ہمیشہ. اور ٹویٹر اکاؤنٹ پہ وہ اپنے آپ کو وہ باقاعدہ اس بات کو اظہار کرتی ہے کہ اس کا ایم کیو ایم سے لندن سے تعلق ہے, جبکہ ایم کیو ایم اس سے اظہاری ہے. وہ کہتی ہے کہ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہکشاں حیدر سے یا اس کے عمل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال یہ تو ایف بی آئی تحقیقات کرے گی کہ تعلق تھا کہ نہیں, لیکن یہاں فی الحال معاملہ یہ ہے کہ کہکشاں حیدر بھی ایم کیو ایم کے نام پر کراچی کے اندر لسانی فسادات کرانے میں یا ٹارگٹ کلنگ کرانے میں یا دہشت گردی کرانے میں ملوث رہی ہے اور اس کو امریکہ میں 8 سال کی قید ہوئی ہے. تو یہ کل ملا کے بات یہ کہ کراچی کے اندر کراچی والوں کے ساتھ جو ظلم گزشتہ 30 سال سے 35 سال سے چل رہا تھا وہ ابھی تک جاری ہے کسی نہ کسی دائرے میں. اور جب ہم حمایت کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایم کیو ایم کی, اور جب یہ بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو اسپیس دو, الطاف حسین کو اسپیس دو, اور الطاف حسین کو کیوں نہیں بولنے کی اجازت دی جاتی, کیا مسئلہ ہے کہ ایم کیو ایم کو اجازت نہیں دی جاتی, تو پھر اس طرح کے جب کیسز آتے ہیں تو پھر ہمیں بھی خاموش رہنا پڑتا ہے اور یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہاں انہوں نے دہشت گردی کی ہے اور دہشت گردی کر رہے ہیں. یہ بہرحال آپ کی کیا رائے اس بارے میں بتائیے گا نیچے کمنٹس میں. یقیناً بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی اچھی اچھی گالیاں دے رہے ہیں مجھے, وہ بھی اپنے کارروائی جاری رکھیں, لیکن کہکشاں حیدر سے آپ کا کوئی تعلق ہے تو اس بارے میں ضرور بتائیے گا کہ جو گالی دینے والے لوگ ہیں ان کا کہکشاں حیدر سے کیا تعلق ہے. ایم ایچ اے اسپیکس کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اس ویڈیو کو, اور کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا اس تمام رپورٹ کا جو کہ میں نے حنیف عباسی کے حوالے سے بتائی, نبیل قبول کے حوالے سے کہی, مصطفیٰ کمال اور اب کہکشاں حیدر. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.